راشد صاحب نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے بیدنات اور اسی طرح کھدیرہ رشتہ اس طرح کی کوئی ایک بیدنات کمپنی کی ایک دوا ہے، سرپ ہے، اور یہ اس سرپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سیلف جنریٹڈ الکوہل سے بنی ہوئی ہے جو ہربل ہے، تو کیا الکوہل اسلام میں حرام ہے؟ تو کیا اس طرح کی میڈیسنز ہم لے سکتے ہیں؟ تو اچھا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کہ چاہے یہ بیدنات کمپنی کی کوئی سرپ ہو یا کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی دوائی اگر ہے، اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے، خمر جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، انٹاکسیکیٹنگ الکوہل جسے کہا جاتا ہے، کہ اگر یہ اس میں ہے تو پھر یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خمر، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، قرآن کریم میں یہ بات مذکور ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی میڈیسنز ہیں، چاہے وہ آیورویدک ہو، چاہے وہ نارمل جو بھی میڈیکلز ہیں، یہ تمام ہو، تو اس میں اگر جو ہے الکوہل جو ہوتا ہے، اگر یہ بڑی کوانٹٹی میں ہے، لارج کوانٹٹی میں ہے یا چھوٹی کوانٹٹی میں ہے، یہ ظاہر ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر یہ ضرورت بن جائے، ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر علاج ہی ممکن نہ ہو، کوئی مسلمان ڈاکٹر اس کو کنفرم کر لے یا بار بار کا تجربہ اس بات کو بتا دے کہ بھئی اس دوائی کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر اس دوائی کے حد تک اس کی اجازت اور گنجائش مل سکتی ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اور اسی وجہ سے جتنی بھی دوائیاں ہیں، کھانسی وغیرہ کی اس طرح کی دوائیاں، عام طور سے اس میں الکوہل ہوتا ہے، وہ اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتوے کی وجہ سے اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک علاج کے ذریعے سے اس میں استدلال کیا جاتا ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج کے ان کو اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، کہ وہ ظاہر کہ پیشاب ناپاک چیز ہے، اگرچہ اس میں نشہ نہیں ہے لیکن بہرحال ناپاک چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج کے ان کو یہ ایڈوائز کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر نے دوا تجویز کی ہے، اس میں نیٹو کولیجن ٹائپ 2 ہے، جو مرغی یعنی چکن کی ہڈی سے لیا جاتا ہے، تو یہ معلوم کرنا ہے کہ مرغی حلال طریقے سے ذبح کی گئی تھی یا نہیں، کیا اس دوا کا استعمال جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یقین ہوئے کہ وہ کولیجن حلال ذبیحہ مرغی یا حلال سورس سے ہے، جیسے کہ فش وغیرہ سے، سی فوڈ سے ہے، تب تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال جائز ہوگا، لیکن اگر جو ہے کوئی حرام سورس سے ہے اور ہم کو یقین ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ پوک سے یا کسی اور چیز سے بنایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہوگا، لیکن اگر کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر جو ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ مجمع الفقہ الاسلامی یہ ایک پورے دنیا کا مسلمانوں کا ایک ادارہ ہے جو اس طرح کے مسائل پر بات کرتا ہے، اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ، انہوں نے اس کی اجازت اور گنجائش دی ہے۔